بہت اہم سوال ہے، اور سائل بھی کیونکہ بہت پڑھے لکھے ہیں، سائنسدان ہیں، استاد ہیں، اس لیے بھی اس سوال کی اہمیت زیادہ ہے۔ دیکھیے، سائنس صرف میٹیریل چیزوں سے بحث کر سکتی ہے۔ وہ چیزیں جن کی حقیقت میٹیریل نہیں ہے، مثلا روح، یہ کوئی میٹیریل شے نہیں ہے۔ ہمارا جسم، یہ ایک میٹر کا معاملہ ہے، ورلڈ آف میٹر سے متعلق ہے۔ ہمارے جسم کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ سائنس ریویل بھی کر سکتی ہے، ڈسکس بھی کر سکتی ہے، بحث بھی کر سکتی ہے، اور صحیح فیصلے بھی دے سکتی ہے۔ لیکن یہ بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، اس کے لیے شاید آپ کو میری کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنی پڑے گی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے جو مجھے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ انسان در حقیقت ایک کمپوزٹ بینگ ہے۔ اس میں دو وجود جمع ہیں، ایک میٹیریل ہے جو حیوانی ہے، تو تمام کے تمام جتنے حیوانی انسٹنکٹس ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، کھانے کو چاہیے، اور جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، کچھ آرام بھی چاہیے، کچھ بقائے نسل جو ہے تسلسل کے لیے وہ بھی کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ پورا انسان ہے۔ لیکن انسان نرا حیوان نہیں ہے، انسان کی ایک حقیقت جو ہے وہ روحانی ہے، اس کا تعلق ورلڈ آف میٹر کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ در حقیقت میٹیریل سائنسز کی جو دریافت ہے اور اس کی جو بھی ریسرچ ہے اس کے فیلڈ میں آتا ہی نہیں۔ وہ روح کا مرکز در حقیقت قلب ہے، یہ روح ہے در حقیقت، اور یہ کمپلیٹ پرسنالٹی ہے، ان اٹ سیلف انویزیبل ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت، اور اس کی تخلیق ہمارے ان جسموں کی تخلیق سے بہت پہلے ہوئی تھی، بہت پہلے، یعنی جس کو کہ یہ کہتے ہیں بگ بینگ سے میٹر اور میٹیریل یونیورس جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ پرائر ٹو دیٹ فرشتے اور ارواح انسانیہ اس سے پہلے پیدا کیے گئے، اور وہ نور سے پیدا کیے۔ انہی دنوں میں نے حدیث کے درس کے ضمن میں بھی اس کی تفصیل بیان کی، حدیث نمبر 4 جو 40 نبوی میں ہے۔ تو یہ روح اور حیوان میں جسم کا اور اس کے ساتھ جان بھی، حیوان تب بنتا ہے جبکہ وہ انسان، وہ جو اس کا جسم اور جان دونوں نے سمجھے۔ عام مغالطہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ روح کے معنی ہے جان نہیں، جان تو کتے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے، جان تو گھاس کا جو لگا ہوا ہے پتا، اگر وہ کٹا ہوا نہیں ہے اپنی جڑ سے تو اس میں بھی جان ہے۔ تو جان تو آپ کو معلوم ہے ہر شے کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب رحم مادر میں امبریو جو ہے 120 دن کا ہوتا ہے تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے 120 دن، تو کیا وہ بے جان تھا؟ اب ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب سے بڑھ کر کون جانے گا اس کو کہ وہ تو جو سپرمیٹوزوون تھا وہ بھی جاندار تھا، جو اووم آیا تھا ماں کا فیلوپین ٹیوب کے اندر وہ بھی جاندار تھا، دونوں کے ملاپ سے زائگوٹ بنا وہ بھی جاندار ہے۔ اور یہ ایک جو ہے نشو و نما پا رہی ہے چیز، جو کہ زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے، وہ جو ہے 120 دن تک اس نے ڈیولپمنٹ کی ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے نطفہ ہے، پھر نطفے کے بعد جو ہے وہ مضغہ ہے، علقہ ہے، ان ساری سٹیجز کے بعد پھر روح پھونکی جاتی ہے۔